نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا کی علم و حکمت، ایثار و قربانی، تقوی و پرہیزگاری، مقام جنت کی اعلیٰ ترین جھلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت سے لوگوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمۃ الزہراء، سید فاطمہ بطول جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اے فاطمہ بطول، جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی، جس سے تو ناراض اس سے اللہ تعالی ناراض۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، صورت، گفتار، عادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جب آپ تشریف لاتی تو ابو جان کو اتنی پیاری اور محبت تھی کہ آپ کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنے بستر پر بٹھاتے۔ کسی نے کہا کہ نبوت ایک بچی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس فاطمہ بطول کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے استقبال کرتے ہوں، میں محمد کیوں نہ اس کا استقبال کروں۔ محبت کی انتہا دیکھیے، ہر روز اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لاتے، اپنے پیارے نواسوں حسنین کریمین سے پیار و محبت فرماتے، اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ سیدہ بطول کی نہایت شفقت اور محبت اور پیار سے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور آپ کے کان میں ایسا سے کوئی بات کہی جسے سن کر بطول رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا سے دوبارہ سرگوشی فرمائی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب آپ سے پوچھا گیا، اے فاطمہ، آپ کے رونے اور ہنسنے کی کیا راز تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، میں جلد اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا، اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت، اپنے نواسوں سے، اپنی لخت جگر سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت آپ نے مال و دولت، ہیرے اور جواہرات سے ظاہر نہیں فرمائی۔ فتوحات اور غزوات کی وجہ سے مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اوروں کے لیے تھا، اپنے اہل بیت کے لیے وہی فقر و فاقہ تھا۔ سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا کے فقر و فاقہ کی حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ کی ہتھیلیاں گھس چکی تھیں، اور مشق میں پانی بھرتے بھرتے کمر پر نیل کے داغ پڑ چکے تھے۔ بھوک و افلاس کی وجہ سے سخت کمزوری اور ناقحت تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بطول کے گھر تشریف لائے۔ آپ کے لباس پر ٹاٹ اور چمڑے کے 13 پیوند لگے ہوئے تھے۔ بھوک اور افلاس کی وجہ سے سخت کمزوری اور ناقحت تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی آپ پر نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اپنا ہاتھ سیدہ فاطمہ کے سر پر رکھ کر اور چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا اے میرے رب، اے میرے اللہ، فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھنا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے میں ایسی حشاش و بشاش ہوئی کہ آپ کی دعا کے بعد نہ مجھے کبھی بھوک لگی اور نہ پیاس نے ستایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے اطراف سے وفود آ کر اسلام قبول کرتے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی سلیم کا وفد آیا، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص بہت بوڑھا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے کچھ سامان ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلہ بنی سلیم میں سے سب سے زیادہ غریب اور مفلس ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ فرمایا تم میں سے کون اس اعرابی کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس مفلس اس غریب آدمی کو دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپے؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور اپنی دستار مبارک اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس اعرابی کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی اعرابی کو ساتھ لے گئے اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ مکہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ ہجرت کی تھی، کہیں سے کچھ نہ ملا، آخر سیدہ فاطمہ بطول کے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ نے پوچھا کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے رسول اللہ کی لخت جگر، اس غریب کے کھانے کا بندوبست کیجئے۔ سیدہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان، گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، بچے بھوک سے بے چین ہیں، لیکن مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر سمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو، اس کے عوض اس عرابی کو کچھ کھانے کو دے دو۔ سلمان فارسی عرابی کو ساتھ لے کر سمعون کے پاس آئے۔ وہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ دنیا میں ایسے پاک پاکیزہ ہستیاں موجود ہیں جو خود بھوکے رہ کر، خود ضرورت مند ہو کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس قدر ہمدردی، ایثار، قربانی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس بات کا سمعون یہودی پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں ہے۔ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ اے سلمان، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ بطول کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے کھانا دیا، بڑے عزت اور احترام سے آپ کی چادر مبارک واپس کر دی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری رات ایک باغ کو پانی لگایا اور اجرت میں صبح کے وقت تھوڑے سے جو ملے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان جو میں سے ایک حصہ لے کر چکی میں آٹا پیسا، کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ پھر ان جو میں سے کچھ جو اٹھائے، ان کو چکی میں پیسا، آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ جو ہی کھانا تیار ہوا، ایک یتیم نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ پھر جو باقی ماندہ کچھ جو بچے ہوئے تھے ان کو پیسا، آٹا گوندا، روٹی تیار ہوئی۔ ایک قیدی نے صدا لگائی، میں بھوکا ہوں، کھانا دے دو۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا اور خود سارا گھرانہ حسنین کریمین تک بھوکے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو سیدہ فاطمہ بطول اہل بیت کی قربانی، ایثار اور ہمدردی ایسی پسند آئی کہ قرآن مجید پکار اٹھا، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نیک پرہیزگار بزرگ پیارے بندے وہ ہیں جو خود بھوکے رہ کر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اوپر کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، لپیٹی ہوئی تھی۔ اس اثناء میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے ان کو اس چادر کے اندر داخل فرما دیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے ساتھ داخل کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں داخل فرمایا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، ان کو بھی اپنی چادر میں مبارک میں داخل فرما دیا۔ پھر آپ نے چادر کو لپیٹ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو پاک پاکیزہ فرما دے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو عرب کے کونے کونے سے وفود آئے اور اسلام قبول کیا۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس طرح مسلمان ہو؟ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، صلیب کا سجدہ کرتے ہو۔ تو وہ لیت و لال کرنے لگے، تعویلیں کرنے لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ندو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ تم بھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، آپس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اپنے نواسوں سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ اجمعین کو اور اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کو اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ جب عیسائیوں کے وفد کے سردار اسقف نے ان نورانی چہروں کو دیکھا تو پکار اٹھا، اے میری قوم، میں ایسے آفتاب و مہتاب چمکتے دھمکتے نورانی چہروں کو دیکھتا ہوں جن کی پیشانیوں سے نور نبوت چمکتا ہے۔ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ میں ایسے نورانی چمکتے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑوں کو چلنے کا حکم دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے چلنے لگیں گے۔ خبردار ان سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر اجر عظیم حاصل کریں۔ شکریہ۔